مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا، اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا، اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا، اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا، اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا. ہم ہیں برے خدارا رکھ لینا لاج آقا، ہم ہیں برے خدارا رکھ لینا لاج آقا، کھوٹے ہاں کملی والے کھوٹوں سے بھی نبھانا، اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا، اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا. یہ آرزو ہے دل کی جب جان تن سے نکلے، یہ آرزو ہے دل کی جب جان تن سے نکلے، میرا سر ہو یا محمد اور تیرا آستانہ، میرا سر ہو یا محمد اور تیرا آستانہ، اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا. محشر میں جب فریدی جائے خدا کے آگے، محشر میں جب فریدی جائے خدا کے آگے، اس وقت کملی والے کملی میں آ چھپانا، اس وقت کملی والے کملی میں آ چھپانا، اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا، اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا، اے تاجدار بطحا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب
محبوب خدا، تاجدار بطوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، بڑی دل خراش حقیقتیں ہیں اور بہت دکھ دینے والی خبریں ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ پوری روئے زمین پر جتنی افرادی قوت مسلمانوں کی ہے کسی قوم کی نہیں۔ 56 ملک ہیں۔ کتنے؟ 56 ملک ہیں جن ملکوں میں حکومت اسلام کی ہے۔ 56 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہونے کے باوجود پوری روئے زمین پر خال خال ہی کوئی جگہ ہیں جہاں پر مسلمان باعزت طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہے کوئی جگہ جہاں پر 56 ملک مسلمانوں کے ہیں، کسی ایک ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، کسی ایک ملک میں قرآن کا قانون نافذ ہو؟ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیے؟ آج کفر کو اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ سرکاری اجازت کے ساتھ سرکاری عمارتوں کے سامنے سرکاری سطح پر تمہاری کتاب کو آگ لگا رہا ہے۔ 56 ملکوں میں سے کسی کے اندر بھی غیرت نہیں۔ کتنا بڑا ملک ہے سویڈن ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ امن ہے یا بے غیرتی؟ اس کو امن کا نام دیتے ہو؟ وہ تمہارے گریبان پکڑ کر چاک کر رہے ہیں اور تم امن دکھا رہے ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ابھی چند دن پہلے گزری ہے کہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی ان پر ظلم کرتا تھا اس سے بدلہ لیتے تھے تاکہ کوئی مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھے۔ سارے بولو جی۔ اگر کوئی ظلم کرتا، زیادتی کرتا، اس سے بدلہ لیتے تاکہ مسلمانوں کو کوئی کمزور نہ سمجھے، اور جب دشمن پر قابو پا لیتے پھر معاف کر دیتے۔ قابو پا لیتے دشمن پر اور اس کی غلطی ہوتی ذاتیات سے متعلقہ تو معاف کر دیتے، لیکن اگر کسی نے غلطی کی ہے نا دین کے متعلقہ اسے کوئی معاف نہیں کرتے تھے۔ ایک بوڑھا یہودی، سفید داڑھی، ٹیڑھی کمر اس کی، اس نے اسلام کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا نا، زکوٰۃ دو، اور قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو ان باتوں کی طرف وہ طنز کرتے ہوئے اس نے کہا اللہ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مانگ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق وہاں کھڑے تھے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، یہ عمر میں بڑا ہے، یہ سفید داڑھی والا ہے، جھکی ہوئی کمر والا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اس کے چہرے پر تماچا مارا، وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ سمجھ آئیے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ اسلام ابو بکر صدیق نے نہیں پڑھا جو اسلام تو نے پڑھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے کو پیش کیا گیا جو ہر نماز کے اندر سورہ عبس وتولی کی تلاوت کرتا ہے، قرآن ہی پڑھتا ہے نا، سورہ عبس وتولی،
ان جاءہ الاعمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جو نبینا تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ کافروں کو تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے. اس نے اگر اپنی باتیں کرنی شروع کر دی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذرا نظر بھر کے دیکھا کہ یہ ہماری گفتگو اس نے کاٹ دی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے پیارے محبوب، ان کافروں کی وجہ سے اس مومن کو ترشی نظروں سے کیوں دیکھتا ہے؟ بولتے صحیح. اللہ مومن نو عزت کنی دے رہے ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو کتنی پذیرائی دے رہا ہے. اے پیارے محبوب، ان کی وجہ سے تو اس بندہ مومن کو ترشی نظروں سے کیوں دیکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ تھوڑا سخت کلام کیا، ٹھیک ہے. اور وہ جب بھی سورت پڑھتا تو یہی پڑھتا، جب بھی تلاوت کرتا تو اسی سورت کی کرتا. عمر فاروق نے کہا تجھے قرآن کی اور کوئی سورت نہیں آتی؟ کہتا جی آتی ہے. تو کہا پھر اسی سورت کی بار بار تلاوت کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے اس سورت کو پڑھ کے مجھے مزہ آتا ہے. عمر فاروق نے تلوار پکڑی، اس کا سر قلم کر دیا، فرمایا جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر غیرت نہ آئے اس کے بارے میں عمر کا فیصلہ یہ ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، بغیرتی کا درس نہیں دیتا. بولتے صحیح یار. ہن تے گل سویڈن دی نہیں رہی، ہن تو تہاڈے ملک چ کام ہون لگ پیا. اب تو تمہارے گھر میں آ کر، ٹھیک ہے، حکومت اقلیتوں کا ساتھ دے گی، تیرا نہیں ساتھ دے گی. حکومت باہر کے ٹیلی فون کو ترجیح دے گی، اندر کے احتجاج کو ترجیح نہیں دے گی. پہل کس بے غیرت نے کی، اس کی طرف حکومت توجہ نہیں دے گی. اپنے حق کے لیے جو نکلا ہے ظلم اس پہ ہوگا، اس کی وجہ بھی تو ہی ہے. کبھی تو نے قرآن کے نام پر ووٹ نہیں دیا، دیے سوائے چند لوگوں کے. اس وقت تجھے محلے داریاں اور تڑے نظر آتے ہیں، کسی کو قوم نظر آتی ہے، کسی کو اپنا قبیلہ نظر آتا ہے، کسی کو اپنی دوستی نظر آتی ہے. اس وقت کبھی کسی کو قرآن بھی نظر آتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں ایسے لوگوں کو بھیجیں جو قرآن کا کام کریں. جب ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجنا ہی بدماشوں کو ہے تو انہوں نے بدماشی باہر جا کے کرنی ہے، انہوں نے بدماشی تم ہی پر کرنی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اے او پلوان نہیں جڑے غیرہ نہ لڑدے نے، اے او پلوان نے جڑے اپنے دے گل پہندے نے. کس کتاب کی عزت تیری زندگی میں محفوظ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہو لتنزیل رب العالمین، یہ وہ کتاب ہے جو جہانوں کے پروردگار نے بھیجی ہے. رب العالمین کی کتاب ہے. عمر فاروق کے دور میں باعزت ہے، عثمان غنی کے دور میں باعزت ہے، مولا علی کے دور میں باعزت ہے. اگر اس قرآن کی عزت کرنا سیکھنی ہے تو کوئی کربلا میں میرے حسین کو دیکھے جو نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا ہے پر قرآن کی عزت پہ حرف آنے نہیں دیا. تو اس دور میں کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ قرآن کی بے حرمتی کر سکے. آج تیرے دور میں، تیری زندگی میں، تیری سانسیں چل رہی ہیں، تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تیرے کان سن رہے ہیں، اور تیرے سامنے اللہ کی قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ہم احتجاج کر رہے ہیں. حرمت قرآن پر کنے کرنی؟ حرمت قرآن پر بول دی نہیں، کیونکہ کرنی نہیں، سچی گل ہے. حرمت قرآن پر اونچی بولو بھلا. حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے پر وقت قربان نہیں. قرآن کی حرمت پر جان قربان ہے پر ٹائم قربان. ہزاروں لوگ احتجاج کے لیے جو سڑک پہ آتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کے لیے 1 گھنٹے نکالتے ہیں؟
قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت نکالتے ہو؟ قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوئی جذبہ رکھتے ہو؟ کیا میری زندگی میں، میرے ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں قائم ہوتا؟ چلو نہ صحیح، میں اپنے باڈی پر تو نظام مصطفیٰ قائم کر سکتا ہوں نا، میں اپنے گھر کے اندر تو نظام مصطفیٰ قائم کر سکتا ہوں نا۔ تو چلو قرآن پڑھو، قرآن سیکھو اور علم حاصل کرو کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کن کاموں سے منع کیا ہے، ہم وہ ڈسپلن اپنے گھر میں قائم کرتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بے عزتی کی وجہ قرآن کا ترک ہے، ہمارے عمل میں قرآن نہیں، ہمارے کردار میں قرآن نہیں، ہمارے علم میں قرآن نہیں، ہمارے نالج میں قرآن نہیں، صرف قرآن ہمارے گھر کی الماری میں ہے۔ قرآن کہاں ہے؟ مسجد میں خوبصورت الماریاں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر قرآن ہے بس۔ کب پکڑیں گے؟ جب قسم اٹھانی ہوئی۔ کب پڑھیں گے؟ جب کوئی فوت ہو جائے گا تو اسے اصالہ ثواب کرنے کے لیے۔ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب وہ ہے جو رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہے۔ کس کی بھیجی ہوئی ہے؟ رب العالمین کی۔ ایک نسبت، نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر آنے والا فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، بھیجی ہوئی ہے رب العالمین کی۔ ایک نسبت، لے کر آنے والا ہے جبریل امین۔ دوسری نسبت، علی قلبک، اتری ہے مصطفیٰ کے دل پر۔ کس پر اتری ہے؟ قلب محمدی پر یہ نازل ہوئی ہے۔ تیسری نسبت، مسلمان تجھے ان نسبتوں میں سے کسی نسبت کی بھی غیرت نہیں؟ رب العالمین کی بھیجی ہوئی، جبریل امین کی لائی ہوئی، قلب مصطفیٰ پر آئی ہوئی، اور یہ تینوں تیرے ایمان کے مرکز ہیں۔ جو نبی پاک کے میلاد کی محفلیں مناتا ہے وہ نبی پاک پر نازل ہونے والی کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ علامہ اقبال نے ایک خط میں لکھا تھا، کسی عزیز کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اگر تو اللہ کی معرفت چاہتا ہے تو تجھے اپنے قلب کو قلب محمدی کے ساتھ مناسبت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کی معرفت کے اسرار اترتے ہیں قلب محمد پر۔ اور اگر تجھے اللہ کی معرفت چاہیے تو اپنے قلب کو قلب محمد کے ساتھ مناسبت پیدا کر۔ تو پھر کہا کیسے مناسبت پیدا ہوگی؟ فرمایا جو کتاب اس قلب پہ نازل ہوئی ہے اس کتاب کی تو تلاوت کیا کر۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے تیرے قلب کو قلب مصطفیٰ سے مناسبت پیدا ہوگی، اور جب یہ مناسبت پیدا ہوگی تو اللہ کی معرفت اترے گی۔ کچھ بھی نہیں، نہ قرآن کی تلاوت، نہ سیرت کا مطالعہ۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی ہے۔ شان دیکھو کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ میں انا نزلنا علیک الذکر، ہم نے ذکر قرآن تم پر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اللہ نے نازل کیا نا، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ نے کلام نازل کیا ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں ملے، کتابوں میں لکھے گئے وہ نقوش ہیں، کلام نفسی کا نزول ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اشراط ساعت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا۔ کیا تم کہیں اس وقت کا انتظار تو نہیں کر رہے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے؟
پھر تمہارے پاس رہ کیا جائے گا؟ اس کی حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں. 4 احتجاج 2 ریلیاں یہ قرآن کی حفاظت نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے بچوں کو قرآن کے علم کے لیے وقف کر. بولتے صحیح یہ بڑا اوکھا کام ہے. بچے کتوں کھان گے؟ ڈگریاں تیرے بچوں نے روٹی دینی ہیں؟ کنے لوگ نے جڑے ڈگریاں ہاتھ چ لے کے ذلیل ہوندے پھردے نے. ڈگریاں پیک کر کے اپنے گھر ٹرنک میں رکھی ہوئی ہیں اور گوڑے بنا بنا کے بیچ رہے ہیں. ڈگریوں نے تیرے بچوں کو کیا دیا ہے؟ کسی تے جیک لگ گیا تو ڈگریاں نال نہیں لگا، وہ رشوت نال لگا. جہدے کول رشوت ہے سفارش ہے ڈگریاں بھی جلدی مل جاندیاں نے. تے پھر ایتھے پراپر دماغ کھپان دا تینوں کی لبا؟ جدوں کہ قرآن دے اوتے تو محنت کرے گا تے قرآن تینوں ایک ایک حرف دا صلہ عطا فرمائے گا. بڑے قرآن کے چاہنے والے اور حرمت قرآن پر جان قربان کرنے والے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح کہ ہمارے بچے 5 گھنٹے سکول میں پڑھتے ہیں، پھر 2 گھنٹے ٹیوشن پڑھتے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے 7 گھنٹے بڑی مغز کھپا کر یہ عصری علوم پڑھتے ہیں. انہی لوگوں کے وہی بچے قرآن کتنا پڑھتے ہیں 24 گھنٹوں میں؟ 40 منٹ واسطے مسیتے بھیجنا ہے مغرب تو بعد، کہ وہ 80 بچے نے 80 بچے تے 40 منٹ نہ بولے ہو. ٹھیک ہے 80 بچے، یہ تو میں اپنا تجربہ دے رہا ہوں جو ساڈی مسجد میں پڑھ رہے ہیں. چلو ہم نے 2 قاری رکھے ہوئے ہیں پڑھانے کے لیے، مولانا آصف صاحب، مولانا قاری عبد المالک صاحب. 40 بچے 40 بچے آ گئے نا. کدی کوئی غیر حاضر 35 آ گیا. 30 بچیاں دا 30 بچیاں دا سبق ادھے گھنٹے یا 40 منٹ سنیں گے، کنی کی توجہ دے سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح. یہ جن نے یا پڑھن والے جن نے. یہ ہماری قرآن کو اہمیت دی جا رہی ہے ہماری. ٹھیک ہے. سکول دیا کنیاں فیساں؟ 1000-1500 تے ہر بچے دی فیس ہے نا. فیس کنی؟ اور ٹیوشن فیس. سکول فیس علیحدہ، ٹیوشن فیس علیحدہ، اور بڑی خوشی کے ساتھ بچے پہ اتنا خرچ کیا جا رہا ہے. جو ہمیں قرآن پڑھاتا ہے ہم اس پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ فری بھی پڑھائیے پھر بھی متھے تے واٹے. ساڈے بچے نو تھپڑ کیوں ماریا؟ نہ مسجد کی عزت، نہ مدرسے کی عزت، نہ قرآن کی عزت، نہ اسلام کی عزت. تو لوگوں کے خلاف احتجاج کرنے کا حق رکھتا ہے، تو نے تو خود قرآن کو عزت کوئی نہیں دی. نور صاحب آج نہیں بولنا ہے. میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں جس محلے کا خطیب ہوں میں اس محلے کی بات کر رہا ہوں. چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ نا. جتوں تک میری آواز جاندی میں تو نہیں گل کرنی. ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں گھروں کو گنو، روٹی نہیں پوری ہوندی لیکن بچے سکول جا رہے ہیں. بچے سکول جا رہے ہیں پر مسجد نہیں آ رہے، مدرسے نہیں آ رہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں. بول دو حرمت قرآن پر بس جان ہی قربان ہے. ایسی لفظ بول بول کے دھوکا کینوں دے رہے ہیں جڑا ساڈے سینیاں چ چھپے ہوئے خیال بھی جاندا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے. بہت دکھ کی بات ہے کہ آج دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری غیرت کو للکار نہیں رہا بلکہ ہماری غیرت کو پمال کر رہا ہے. تیرے سامنے تیرے باپ دے سر تو کوئی پگڑی لوندا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. لوندا ہے کوئی؟ جے لوندا ہے تو دس دو بھی میرسی ایڈے کے غیرت مند لا لیندے نے لوکی. تو جے نہیں لوندا تو بولو. تو میرا اگلا سوال ہے کیوں نہیں کوئی لاندا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں یہ حرکت کروں گا تو یہ چپ نہیں رہے گا. کو جو ہو سکے انہیں کر دینا ہے. وٹا مار دے گا، گالی کٹ دے گا، گریبان پھاڑ دے گا، کچھ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، مظاہرہ ضرور کرے گا. ٹھیک ہے.
اس واسطے نہ تے تہاڈے بچیاں نوں کوئی ماردا تہاڈے سامنے، نہ تہاڈے والدین دی پگڑیاں اچھالدا ہے. کیوں؟ انہوں نے یہ پتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کرن گے. قرآن کیوں جلاندے نے؟ کیونکہ انہوں نے پتا ہے بھی یہ بغیرت ہو گیا نا. ہوش کرو. کسی کو برا کہنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے آغاز کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن بچوں کو پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں. سیدھا سیدھا سمپل صرف قرآن دیکھ کر ناظرہ پڑھ لیں، کیا پتہ چلتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک ترجمہ نہ آئے، جب تک تفسیر نہ پڑھی جائے، جب تک حدیث نہ پڑھی جائے، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. کیا کرو؟ سارے بولو، عالم دین بناؤ. کھانے کے لیے نہیں، زندگی گزارنے کے لیے، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے رسول اللہ تک رسائی پانے کے لیے. دین کمائی کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ بولو تو صحیح نا. دین روٹی کھانے واسطے پڑھیا جاتا ہے؟ دین تو اس واسطے پڑھیا جاتا ہے تاکہ سانو زندگی گزارن دا سلیقہ آ جائے. روٹی تو اللہ نے دینی ہے. اگر ایم اے کر کے تو کپڑے دی دکان پا لے تے تینوں فرق نہیں پیندا، تے ترجمہ قرآن پڑھ کے تو کپڑا دی دکان پا لے پھر کی فرق پیندا ہے؟ سگو چنگا ہی ہے نا. تو تجارت بھی کریں گا تو دین دی اسلام دے مطابق کریں گا. اگر اتنی مہنگی مہنگی ڈگریاں لے کر کاروبار کریں کوئی حرج نہیں، تو عالم دین بن کر ضروری ہے کہ تو نے مسلح ہی سامنا ہے. کاروبار کر لے، دین دا علم تے پڑھنا، فیکٹری لگا لے، لیکن علم دین تو حاصل ہو نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کے ساتھ وفا کرنی ہے تو پھر قرآن کو پڑھو. اور اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو پھر جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتے جاؤ بغیرت بن کر. پھر کسی کو برا نہ کہو، کیونکہ ہم نے بھی قرآن کو عزت کوئی نہیں دی. ہم نے بھی قرآن کے ساتھ وفا کوئی نہیں کی. دشمن تو دشمن ہے. دوستوں نے کیا کیا ہے؟ انکاری تو انکاری ہیں. قرآن کو ماننے والوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قرآن کے نام پر ملک لیا، 75 سال ہو گئے، ابھی تک قرآن کا قانون نافذ نہیں کیا. یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں؟ اور ہماری جتنی زندگی ہوگی یہ کبھی ہم نے قرآن کے نام پر ووٹ نہیں دیا، ہمیشہ سولنگ اور نالیوں کے نام پر ووٹ دیے ہیں. یہ قرآن کی حرمتی بے حرمتی نہیں؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. وہ کدی آسمان ویکھنا جتھے تو چمکدا سیں. عزتوں کے ان آسمانوں کو دیکھو جہاں ابو بکر صدیق تھے، جہاں عمر فاروق تھے، جہاں پر سلطان غزنوی تھے، محمود ایاز تھے. ان عزت کے آسمانوں کو دیکھو جہاں محمد بن قاسم چمکتے تھے، اور تو اس آسمان کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے. تجھے ان عزتوں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تیرے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو پکڑ کے چلے تھے، اور تو نے پتہ نہیں کہاں چھوڑ دیا قرآن کو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں سننے سے کچھ نہیں ہونا، میری تقریر کرنے سے بھی کچھ نہیں ہونا، جب تک آپ نے عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھانا. سمجھائیے؟ عملی طور پر قرآن کے ساتھ وفاداری کرو، انشاءاللہ دیکھنا قرآن تمہیں کتنی عزتیں عطا فرماتا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.